حضرت مولانا مفتی محمد اسود صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد قاری صاحب مدث اللہ العالی، انہیں کی دعا، انہیں کی اجازت، انہیں کی وجہ سے یہ اور میرے خیال سے 5 سال قریب ہونے کو خیر. اس سے پچھلے جمعے کو ہے دھیان میں کیا سبق تھا؟ خوشی کا حوصلے یا یہ تھے اب وہ تو نئے نئے سے لکھا ہے. ایک جمعہ چھوڑ کے یہ جمعہ کون سا سبق تھا؟ فرق یہی ہے، دین کی مجلس جہاں سی ہوتی ہو چھوٹی ہو یا زیادہ ہو، جب تک آدمی یہاں کان کو متوجہ نہیں کرے گا دل کے اندر بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کھیل تماشا کے اندر کان سب جگہ رہے گا، نہ مچھر کچھ کہیں، نہ مکھی کچھ کہیں، نہ گرمی کچھ کہیں. اور آنے کے بعد میں بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو ساری کی ساری بتا دے گا. غلط کہہ رہا صحیح. دین کی بات سمجھ رہی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر اور آگے تابعین کے اندر اور تبع تابعین کے اندر بزرگان دین کی صحبت یافتہوں کے اندر یہی چیز تھی، لکیر کے فقیر تھی. اسی وجہ سے ہر موت میں شروع میں ابتدان زندگی ہر ایک ولی اللہ کی تنگی ترسی میں ملی. کوئی ولی ایسا نہیں اللہ کا دو جس پر تنگی ترسی نہ آئی، جس نے پریشانیاں نہ جھیلی ہو. یہ تو آپ نے کہا کہ عبداللہ مانگ لے کیا مانگے، لمبا قصہ ہے لیکن مقصد یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا دو گے بھی ہاں جو مانگے گا وہی ملے گا. کہنے لگا پھر دعا فرما دو جنت میں آپ کو پڑوس مل جائے. پھر کچھ اور مانگ لے. ہم ہمارے شوہر ہوتے تو کچھ کیا مانگتا، جب تک دنیا رہے میں زندہ رہوں دونوں سے میرے آگے پیچھے رہے کہ اور کچھ مانگتا کیا مانگا. اگر کچھ اور مانگ لے آپ کو دیکھتے ہو دیکھتے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. پہلے جب پھر دعا کر دی میں نے لیکن انشاءاللہ تو جنت میرا پڑوس نصیب ہوگا، لیکن میری دعا کی مدد کرتے رہنا سجدوں کی کثرت کے ساتھ. کیا مطلب؟ نفلیں خوب پڑھنا جتنا پڑھ سکے. نفلوں کے ذریعے سے خداوند قدوس کے نزدیک قرب حاصل ہوتا ہے. دمادم سجدے سو لے کے سانس لے لیں. آپ نے نفلوں کی جتنے نفلیں پڑھے گا اتنے سے سجدے زیادہ ہوں گے. اور ان کے اندر یہ چیز منتظر کرتی ہے. جو مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تھا دوسرے وہ کام میں آتے ہی فرق آج کیا ارشاد فرمایا، کیا حکم دیا. باہر کو جا رہا صاحب صرف لکڑی ہے مسجد میں لوگ ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے، وہ باہر بیٹھا. وہ دیوانہ پروانہ باہر بیٹھا ہوا ہے. فارغ ہو کے جب آپ باہر نکلے یہاں کے کیسے بیٹھے ہو؟ میرے آقا آواز سن دی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. آواز اٹھنے کی آئی نہیں جو اٹھتا. تو میں نے تو مسجد والوں کو کہا تھا، مجھے نہیں پتا اس وقت کس کو کہا. سمجھیے بات کو. میں نے تو آقا کی آواز سنی بیٹھ جاؤ. بیٹھو. پھر پہ لکڑیاں ہیں. پہلے اٹھ جاؤ جاؤ کام تو دل دعا دے گا، بس دعا دے گا. کہتے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ کو انہوں نے راضی کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور سن لو کیوں ہو گیا؟ ذالک لمن خشی ربہ، ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف خشیت تھی.
تو کچھ دھیان سے آیا وہاں سمجھ اللہ کہ نماز کی بات تھی، اس سے پہلے وضو کی بات تھی، آیا کا دھیان اور کے بھی کچھ ہے کچھ نہیں. نماز کا تو طریقہ رسول ہے، اور فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ قبر پر رحمت نازل فرمائے لکھ گئے ہیں نماز کا خصوص ادا کرنے کے بڑے آ کے مزے میں اور نیت باندھ کے سر سے اوپر ہاتھ اٹھا کے باندھ کے آنکھیں یہ بند ہے منہ بھی بند، کتنا تم سے پڑھ رہا ہے نماز لکھا میں سنا بھی ہوگا کسی نے، لیکن جان سے سنے تو بات کر لے بڑے چلیے یہ تو اور نمازیں ہیں اور تیری آگے جس میں آگے بڑھ کر کے جلدی سنا کبھی قانون میں پڑ گئی وہ بات مسجد میں بیٹھے ہو گئی فضائل نماز کے لیے. بہرحال ایسے لکھا کھڑے ہونے کی حالت میں پچھلے جمعے کو میں نے عورت مرد کی نماز کا فرق بتلایا تھا. کھڑے ہونے کا فرق، ہاتھ اٹھانے کا فرق، نیت باندھنے کا فرق، رکوع کا فرق، سجدے کا فرق، بیٹھنے کا فرق. آگے چلے چھوڑ کیوں ٹائم چھوٹا کام چلے. حضرت نے لکھا ہے کہ نماز سے کچھ پیدا کرنے کے لیے جب کھڑا ہو ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھے اور دھیان پڑھنے میں رکھے. نیت باندھ کے سبحانک اللہم پڑھنی، اعوذ باللہ پڑھنی، بسم اللہ پڑھنی، الحمد پڑھنی، الحمد پڑھ کے بسم اللہ پڑھنی، سورت پڑھنی، بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھنی ہے. یہ پڑھیں گے گا یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے اللہ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھ رہے اللہ پڑھنے کی توفیق. امام ہو مقتدی ہو سب کے لیے آپ کا طریقہ یہی ہے. کسی امام کو شیئر کر دیو نا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ کا کہاں پڑھ کے آیا کہ پڑھ جا گا جان بچانی بھاری ہو جائے گی. چار اس کے اداریاں چار اداریاں مجھ کو بھیج دیں گے. اگر محبت ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اس سے بات کر سکتا ہے. بہرحال کسی کی بات نہیں ہوگی یہاں تو. اور نماز کی چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو، ہندی کی بھی اردو کی بھی دیکھ کے پڑھ لی یوں ہی ہے یا نہیں ہے. پہلے ثنا لکھا ہوا ہے تو ثنا بولی ثنا کون سا جگہ ملے. ثنا ہے نام سبحانک اللہم وبحمدک، اور تعوذ نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا. تسمیہ نام ہے بسم اللہ کا. اب لکھی ہوئی ہے اس میں ہندی کی کتاب ہو یا اردو کی ہو. ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، پھر الحمد پڑھے. الحمد کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھے. ہم لکھ دیا اللہ والے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ. وہ لکھی بسم اللہ پڑھنے کے بعد تو لکھی. پورے قرآن میں ایک سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سورۃ توبہ. ورنہ ہر سورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ. اور کیا کریں 1000 روپئے کا ایسے ہی امام ہو جا کے اور کام کرنا ہو. نیت بنتے سبحان کس کی سبحانہ، کس کی اعوذ، کس کی بسم اللہ، نیت بانتے الحمد للہ رب العالمین. بڑا دالی کے بعد پتہ نہیں آمین بھی ہو کہ نہیں ہوتی. قل هو اللہ احد اللہ ایک سانس میں الحمد پڑھ کے نہ کسی پہ اعتراض کر رہا نہ کہہ رہا کسی پہ اعتراض کری. اگر محبت ہے تنہائی میں امام صاحب کی بات کروں تو یہ کتاب میں نہیں دیکھا ہے. ایسے لکھا کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھتے. آنکھ کھول کے رکھے بھائی بند کر کے
हाँ खुली होंगी जब तरफ से करनी जगह कहाँ करना होंगे सीधा। और रुकू की हालत में पाँव पर निगाह रखे और सजदे की हालत में नाक पे निगाह रखे, ध्यान पढ़ने में रखे और बैठने की हालत में गोद में निगाह रखे। ये नमाज के अंदर खुशू पैदा करने का तरीका है। और शेख अल-हुसैनी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मकतूब के अंदर लिखा है कि रुकू में उंगलियों के खोलने का और सजदे में वो जो उंगलियों को मिलाने का तरीका खामखा नहीं है। यानी पूरी नमाज में एक जगह उंगलियाँ खोल के फिर घुटने में पकड़ो और कहीं नहीं है। ना नियत बांधते रहे सजदे में है, न फायदे में है, न जलते में है। उंगलियाँ मिलाने का ऊपर तो ये भी लिखा उंगलियाँ और देखिए जोड़ है हद इससे ऊपर फिर हाथ और तैयार आधे नीचा जो करना उधर रुकू में है हाथ बहुत खोल के मुझे, लेकिन देखने की हालत में तैयार की हालत में घुटने के ऊपर हाथ है। और एक बार वो बताऊँ देख लीजिए जिसका इच्छा है तहजात के अंदर बैठ के और उंगलियों को मैं दे के देख लिया हाथ कहाँ हो और के बराबर में हाथ लगा के देख लियो जिसका इच्छा है। हाथ अपना आप ही घुटने के ऊपर आ अब खींच कर उन्हें दब पे जो दूसरी बात अल्लाह ने बड़ी तरतीब बना रखी रही उठने की तरतीब और सजदे में जाने की तरतीब वो भी अल्लाह ने दी है। सजदे में जब जाएगा पाँव तो है ही पहले से ही घुटने रखे, घुटने के बाद हाथ रखे, हाथ के बाद में नाक रखे, फिर माथा रखे, पेशानी रखे और उठने की तरतीब में अल्लाह ने बना रखी पहले माथा उठाओ फिर नाक उठाओ फिर हाथ उठाओ। अल्लाह वो अलग बात है। मैं सीखता नहीं पूछता नहीं जहाँ बताई जा सिखाई जा वहाँ पहुँचता नहीं जिसे जो इशारा अंगूठा काटने को लगाने का हाथ लगाने का सिर उठाने का कई तरीका नहीं है। किसी भी तरीका है कान की लो तक हाथ कान की लो जो है यहाँ तक हाथ औरत के लिए जितनी है पहले जुम्मे को मैंने बताया था औरत के लिए तो कपड़े के अंदर हो तो बस मुंडे से ऊपर न जाओ आदमी के हाथ बांध ले। मर्द के लिए तो आपने ऊपर फरमा सर्दी हो या गर्मी हो शायद सर्दी कंबल ओढ़ रहा हाथ बाहर निकाल फिर अंदर कर ले। हज़रत ने लिखा ये नमाज के अंदर खुशबू पैदा करने का तरीका है। अब बताओ खड़े हो गए सजदे की जगह हुई तो रखा नहीं का जब हम तो खुली भी होगी अरे के बाद अगर मैं कुछ कह दूँ ये पता नहीं भाई सुल्तान कहाँ से नंबर लगाओगे मुफ्ती फतवा जब देगा जब पता लगा जब उसके सामने कहेगा तुम मुफ्ती के सामने नंगे नस्लों कभी नहीं कह सकता कहेगा क्या जी नहीं है। हाँ तो पूछोगे जब कहेगा याद रखो नमाज के अंदर हज़रत ने लिखा है नमाज के अंदर इतनी फुसफुस की आवाज़ अगर नहीं है अपने कान सुन रहे हो अरे नहीं समझ में नमाज के अंदर इतनी फुसफुस की आवाज़ भी नहीं है कि तेरे कान महसूस कर रहे हैं नमाज नहीं हो। इतना रुका दे के अगर कर रहा है बकरे वाला कर रहा अलहमदु वो कर रहा था इजाजुल वो भूल गया और हम क्या करें जायज़ नहीं है। इसलिए आवाज़ जो उसकी आवाज़ को अपने कान महसूस कर ले क्या पढ़ रहा है और ध्यान समझ ले क्या पढ़ना है। यह है नमाज में ध्यान करने का और खुशबू कल्बी पैदा करने का तरीका। अल्लाह मुझे भी आपको भी आलम के मुसलमानों को नमाजों की पाबंदी उसूल के साथ करने की तौफीक अता फरमाए।